سبيل الدموع سبيل مريح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو بندے سے گناہ کرانا نہیں تو پھر اس نے گناہ کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس گناہ کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی دو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ ایک مصلحت تو یہ ہے کہ جب بندہ پوری کوشش کر کے اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے گا تو اس کو تقویٰ کا نور حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ انسان جتنا گناہ سے دور ہوتا جائے گا اسی اعتبار سے اس کے درجات میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئے نئے راستے پیدا فرمائے گا۔ لیکن اپنی پوری کوشش اور اہتمام کے باوجود بتقاضۂ بشریت انسان کسی جگہ پھسل گیا اور گناہ کر لیا، تو جب اس گناہ پر وہ استغفار کرے گا اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا اور یہ کہے گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما، تو اب اس ندامت اور توبے کے نتیجے میں اس کے درجات اور زیادہ بلند ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی غفاری اور ستاری کا مظہر بنے گا۔ یہ باتیں بہت نازک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غلط سمجھنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یاد رکھو، گناہ پر کبھی جرت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر مایوس بھی نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کے راستے اس لیے رکھے ہیں تاکہ انسان مایوس نہ ہو، لہٰذا اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے اور اس کے بعد دل میں ندامت کی آگ بھڑک اٹھے اور اس ندامت کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، تو اس رونے اور گڑ گڑانے کے نتیجے میں بعض اوقات اس کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ گناہ نہ کرتا تو اس مقام تک کبھی نہ پہنچتا۔ حکیم الامت حضرت مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کے وقت آنکھ نہ کھلی حتیٰ کہ تہجد کا وقت نکل گیا، چونکہ اس سے پہلے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی تھی۔ پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ تہجد کی نماز چھوٹ گئی، چنانچہ اس کی وجہ سے ان کو اس قدر ندامت اور رنج ہوا کہ سارا دن روتے گزار دیا کہ یا اللہ مجھ سے آج تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ جب اگلی رات کو سوئے تو تہجد کے وقت ایک بزرگوار نے تشریف لا کر آپ کو تہجد کی نماز کے لیے جگانا شروع کیا کہ اٹھ کر تہجد پڑھ لو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ گئے اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہی بدنام زمانہ ابلیس اور شیطان ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارا کام تو انسان کو غفلت میں مبتلا کرنا ہے، نماز کے لیے اٹھانے سے تمہارا کیا کام؟ شیطان نے کہا اس سے بحث مت کرو، جاؤ تہجد پڑھو اور اپنا کام کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے بتاؤ کیا وجہ ہے، مجھے کیوں اٹھا رہے تھے؟ جب تک نہیں بتاؤ گے میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب بہت اصرار کیا تو شیطان نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات آپ پر میں نے غفلت طاری کر دی تھی تاکہ آپ کی تہجد کی نماز فوت ہو جائے، چنانچہ آپ کی تہجد کی نماز فوت ہو گئی، لیکن تہجد چھوٹ جانے کے نتیجے میں آپ نے سارا دن روتے گزار دیا اور اس رونے کے نتیجے میں آپ کے اتنے درجات بلند ہو گئے کہ اگر آپ اٹھ کر تہجد پڑھ لیتے تو آپ کے درجات اتنے بلند نہ ہوتے۔ یہ تو بہت خسارے کا سودا ہوا، اس لیے میں نے سوچا کہ آج آپ کو اٹھا دوں تاکہ اور زیادہ درجات کی بلند کا راستہ پیدا نہ ہو۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت اور شکستگی کے ساتھ حاضر ہو جائے تو بعض اوقات اس میں انسان کے درجات اتنے زیادہ بلند ہو جاتے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ توبہ و استغفار بڑی عظیم چیز ہے، اسی لیے اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ساری مخلوق بالکل گناہ ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق پیدا فرما دیں گے جو گناہ کریں گی، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں گی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بہرحال
اس حدیث کے ذریعے حضور علیہ وسلم ہمیں عملی تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو مایوس مت ہو جاؤ، بلکہ توبہ اور استغفار کی طرف رجوع کرو۔ البتہ اپنی طرف سے گناہ کا اقدام مت کرو، بلکہ گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرو، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو توبہ اور استغفار کر لو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔